نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن نے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جن گناہوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ جو چھوٹے موٹے گناہ اور غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو اعمال ہیں ان کے ذریعے سے ان غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ الفاظ جو ہیں دیگر کئی اعمال کے ساتھ بھی احادیث رسول کے اندر وارد ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد جو کبیرہ گناہ ہے کیا وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں شریعت کا مطالعہ کرنے کے بعد، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اور دین کو پڑھنے کے بعد، دین کے مزاج کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں، یعنی بڑے گناہوں کے جو سردار گناہ ہیں، کیا ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان سے اجتناب کریں، بچ جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ذات کو، کسی دوسری چیز کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کا بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح حقوق الوالدین، والدین کی جو نافرمانی کرنا ہے، والدین کے حقوق کو تلف کرنا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جو والدین اور اولاد کے مابین رشتے کے تقدس کو پامال کر دے، یہ بڑے گناہوں کے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، توبۃ النصوح، سچی توبہ کرنی پڑتی ہے کہ اس کے بعد ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اب کچھ ایسے بھی گناہ ہیں کہ جو توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ جو آپ کی اپنی ذات سے تجاوز کر کے کسی دوسرے کی ذات تک منتقل ہو جائیں۔ یعنی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے حقوق العباد، بچپن کے اندر بھی سنا کرتے تھے حقوق العباد اور حقوق اللہ، یعنی بزرگ کہا کرتے تھے کہ حقوق العباد جو ہیں یہ نہیں معاف ہوتے، حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بات واقعتاً سمجھ میں آتی ہے جتنی دیر تک جس بندے پر آپ نے زیادتی کی ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے، کسی کو ناحق گالی دی ہے، کسی سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جتنی دیر تک ان کو آپ ادا نہیں کر دیں گے یا ان سے معاف نہیں کروا لیں گے اتنی دیر تک یہ گناہ بندے کے سر پر قائم رہتا ہے، معاف نہیں ہوتا۔ یعنی
آپ لاکھ مرتبہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، لیکن اس گناہ کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بعد میں ہے، پہلے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ اللہ کی مخلوق کا جو حق مارا ہے پہلے وہ ادا کریں گے یا معاف کروائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف کریں گے، اور یہ بڑا پکا اصول اور ضابطہ ہے۔ حضرات محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ شہید کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، دین اسلام کے اندر اسے کتنا درجہ دیا گیا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی جب آپ کے ساتھ کسی غزوہ میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے یہ تبصرہ کیا کہ کیا ہی اچھا مقام اس نے حاصل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی معیت میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور شہید کر دیا گیا، یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس کے اوپر وہ چادر جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی، خیانت کی تھی، وہ آگ بن کر منڈلا رہی ہے۔ یعنی بندہ صحابی رسول ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو، اور جہاد کا اتنا درجہ زیادہ ہے، جہاد کا اتنا درجہ زیادہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا، اور جو شہید فی سبیل اللہ ہے اس کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ اگر وہ بھی خیانت کرنے والا ہوگا تو اس کی خیانت جو ہے وہ بھی اس کے لیے وبال ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح شہید کے معاملہ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اگر شہید کے سر پر قرضہ باقی ہو تو جتنی دیر تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا، اسے اس کے معاملے کو معلق کر دیا جاتا ہے، اسے جنت کا داخلہ ہی نہیں دیا جاتا۔ حضرات محترم، اسی طرح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ہر بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مخصوص طریقہ تکلم بھی اختیار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کی تمام چیزیں ایک منظر کشی کے ساتھ بیان کی۔ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ قیامت کے روز تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس نے خیانت والی چیز، مال یا جانور، وہاں اونٹ کے الفاظ ہیں کہ اس نے اونٹ کو اپنے جسم پر اٹھایا ہوا ہو، اس نے گھوڑے کو اپنے جسم پر اٹھایا ہوا ہو، اس نے بکری کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہو، اور وہ جانور مختلف قسم کی آوازیں نکال رہے ہوں، اور وہ میرا امتی اور وہ مسلمان شخص مجھے مخاطب کر کے یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان سے خلاصی دلائیے، تو میں وہاں پر یہ بات کہوں گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر حق پہنچا دیا تھا، میں نے تمہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے پیسے نہیں مارنے، اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کا وہ دبانا نہیں ہے، واپس کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، جو تم نے خیانت کی ہے، دوسروں کا حق مارا ہے، اب میں اس معاملے میں تمہاری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے دنیا کے اندر تم تک بات منتقل کر دی تھی، پہنچا دی تھی۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے گناہ جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کی ذات کے ساتھ بھی وہ گناہ متعلق ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے کی ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے، یہ اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ یا اس سے معاف کروا لینے کے ساتھ ہی یہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بات بتلائی، یہ بھی آپ نے منظر کشی کر کے صحابہ کو بتلایا کہ یہ صحابہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمارے نزدیک تو وہ آدمی ہے کہ من لا درہم لہ ولا متاع لہ ولا دینار لہ کے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، ہم تو اسے ہی مفلس سمجھتے ہیں، کنگال سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا در حقیقت میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، ہر قسم کے نیک اعمال ہوں گے، لیکن اس نے قد ضرب ھذا و شتم ھذا و اکل مال ھذا و قذف ھذا، اس نے کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اور کسی کے ساتھ اس نے کسی طرح کی زیادتی کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، تو اس آدمی کی نیکیوں کو پکڑ کر دوسرے لوگوں کے نامہ اعمال میں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر آگے الفاظ یہ ہیں
کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لینے والے جو ہیں یعنی حساب کتاب لینے والے وہ باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہوں کو پکڑ کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ نیکیاں کرنے والا، یہ نماز اور روزے رکھنے والا، اس کا انجام جہنم ہوگا اور اسے جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی بات یہ ہے کہ چھوٹے گناہ وہ اس طرح کے چھوٹے اعمال کرنے سے، نیکیاں کرنے سے زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ جو ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں یعنی ایسے گناہ جو آپ کی ذات سے تجاوز کر کے دوسرے کی ذات تک اثر انداز ہوتے ہیں، یہ اتنی دیر تک معاف نہیں کیے جاتے جتنی دیر تک آپ ان کا وہ حق ادا نہیں کر دیتے، یا اس زیادتی جو آپ نے کی ہے اس کا بدلہ نہیں چکا دیتے، یا اس سے معاف نہیں کروا لیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔